دیکھو میرے غریب دوستوں، اگر آپ نے ہر تسبیح پڑھ لی ہے، ہر وظیفہ آزما لیا ہے، تو صرف ایک جملہ بھی اگر میں آپ کو بتاؤں یا ربنا کے ساتھ صرف 7 بار پڑھنا ہے، صرف 10 سیکنڈ دینی ہے، میں کلمہ پڑھ کے کہہ سکتا ہوں یہ عمل تمہیں ایک دن میں اللہ کے حکم سے غربت اور غریبی سے تمہاری جان چھڑوا دے گا۔ دیکھو میں یہ عمل اب تک تقریباً 1 سال پہلے میں نے اس عمل کو حاصل کیا۔ میں نے زندگی میں میرے دوستوں ہر وہ تکلیف دیکھی جو شاید آپ نے سوچی بھی نہ ہو، لیکن اس عمل نے مجھے اپنی ہر تکلیف سے نکلوایا ہے۔ اس عمل کو پہلے دن پڑھتے ہی مجھے 7 لاکھ روپے اللہ نے دیے، ایسی جگہ سے دیے میرے دوستوں کہ آپ شاید جھوٹ سمجھیں، آپ یقین نہیں کریں گے، لیکن میں آپ کو ہو سکتا ہے پروف بھی دوں۔ دیکھیں میں نے اپنی زندگی میں یہ عمل تقریباً 7 سے 8 ہزار بہنوں کو دیا ہے۔ روز 20-30 لوگ میرے پاس آتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر، اور میں 1 سال سے اس عمل کو لوگوں تک پہنچا رہا ہوں۔ اور آج میں نے یہ بیٹھے بیٹھے سوچا کہ کیوں نہ یہ عمل میں اپنے ہر اس غریب بیمار لاچار تک پہنچا دوں جو شدید مشکلوں میں ہیں۔ تو آج یہ ویڈیو اگر آپ کے سامنے آئی ہے، یہ اللہ کی طرف سے آپ کے لیے خصوصی تحفہ ہے۔ اس عمل کو اگنور کر دیا۔ دیکھیں زندگی میں ایک بار جب بھی میری ویڈیو آئے، میں آپ کو جلدی سے ایمرجنسی طور پر آج وہ حل دے کر جاؤں گا غربت اور غریبی کا کہ مصلے پر بیٹھ کر دعائیں دو گے کہ واقعی میں کسی اللہ والے نے ہمیں کوئی سچا عمل بتایا۔ دیکھیں میرے دوستوں، میں 1 سال سے روزانہ یہ عمل پڑھتا ہوں، روز اللہ پاک مجھے دیتا ہے۔ اس عمل کو سنو گے نا دماغ ہل جائے گا، آپ کہو گے ایسا۔ دیکھیں یا ربنا کا وظیفہ تو ہر بندے نے پڑھا ہے، لیکن آج جو راز ہے، جو ترتیب ہے، جو جملہ آپ نے، ایک ایسا جملہ جب صرف 7 بار یا ربنا کے ساتھ پڑھ لیا جائے تو یقین کریں جو لوگ آپ کی غربت اور غریبی کا مذاق اڑاتے ہیں، دیکھیں اگر آپ پر قرضہ ہے، میں نے کل 2 بہنوں کو یہ عمل دیا، ایک پر میرے خیال سے 2.5 لاکھ کا قرضہ اور ایک بہن پر 4.5 لاکھ کا قرضہ، اور ایک بھائی جو آیا کل دوپہر میں اس کے اوپر 25 لاکھ کا قرضہ۔ صرف 7 منٹ میں رب کعبہ کی قسم اس عمل کے پڑھتے ہی تمام لوگوں کے قرضے معاف، تمام کے تمام قرضے معاف۔ کیسا عمل ہے میرے دوستو، عقل انسانی حیران رہ جائے گی۔ کل ایک بہن نے مجھے تقریباً صبح 8 بجے رابطہ کیا، کہتی ہے گھر میں فاقے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، شوہر بیمار پڑا ہے، کیا کروں؟ میں نے کہا 7 بار پڑھ لو یہ جملہ۔ کہتی ہے میں وظیفے پڑھ پڑھ کے تھک گئی ہوں، میں نے ہر تسبیح ہر وظیفہ آزما لیا ہے، لیکن میرے حالات بدلتے ہی نہیں، نہ جانے کیا ہوا ہے، مجھ سے کوئی گناہ ہو گیا ہے، نہ میرا کوئی وظیفہ اثر کرتا ہے۔ میں نے کہا اگر تجھ سے کوئی بڑا گناہ بھی ہوا ہے تو رب کی پکڑ میں بھی ہے، تو بھی یہ عمل تجھ سے یعنی کہ رب کو راضی کروا دے گا، گناہوں کی معافی دلوا دے گا، رب کا لاڈلا بنا دے گا۔ اور اگر تجھ پر اگر کوئی جادو کسی نے کروا دیا ہے، بندشیں ہیں، بد نظر ہے جو تجھے تباہ کر گئی ہے، یہ عمل اسے بھی ایک ہی جھٹکے میں ختم کر دے گا۔ میرے دوستو، بے روزگاروں کو روزگار مل جائے، روٹھا محبوب قدموں میں گر جائے، بے اولاد کو اولاد مل جائے، قرضے دور، بیماری دور، ظالم ضدی شوہر قدموں میں، ظالم ساسے قدموں میں، تو اللہ والوں پھر اور کیا چاہیے؟ دیکھو اب میں آپ کو وہ عمل، وہ تسبیح، دیکھو یا ربنا کو آپ نے پہلے نمبر پہ پڑھنا ہے صرف 7 بار، لیکن ایک ایسے جملے کے ساتھ پڑھنا ہے، ایسی ترتیب سے پڑھنا ہے جو آج سے پہلے کبھی زندگی میں نہ تمہیں بتائی گئی نہ تمہیں سمجھائی گئی، لیکن آج اپنے کلیجے کا ٹکڑا تمہیں وہ چیز، وہ تسبیح کہ پوری دنیا گھوم لو، جاؤ پوری دنیا پہلے گھوم لو، لوگوں کے دروں پر جاؤ، جعلی پیروں فقیروں کے پاس جاؤ، چکر لگاؤ، پھر آ کر پڑھ لینا، تمہیں کہیں پر یہ چیز نہ ملے گی۔ تمہیں پوری دنیا میں ایسی تسبیح، ایسا راز مل ہی نہیں سکتا۔ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں اس جیسا وظیفہ تمہیں اپنی زندگی میں نہ ملے گا۔ اب کرنا کیا ہے میرے غریبوں؟ سب سے پہلے نمبر پر تنہائی میں بیٹھ جانا ہے، اور دیکھو سب سے پہلا وظیفہ یا ربنا کا صرف 7 بار کیسے پڑھنا ہے؟ پہلے ایک وظیفے کی ترتیب، پہلے پہلا وظیفہ، پھر دوسرا، تیسرا، یہ تمام چیزیں آپ 10 سے 15 سیکنڈ میں پڑھ لیں گے۔
میں آپ کو پڑھ کے بھی بتاؤں گا اور آپ کو ایک ایک چیز چھوٹے بچوں کی طرح سمجھاؤں گا، لیکن اگر اس عمل کو آپ نے چھوڑ دیا، اگر 7 منٹ میں اثر کرنے والے دنیا کے سب سے قیمتی عمل کو چھوڑ دیا، کل ایک بھائی کو 40 لاکھ روپیہ اسی عمل نے دیا، جھوٹ لگ رہا ہے نا؟ پڑھ کے دیکھو، پتہ چل جائے گا کیا چیز ہے۔ میں نے کسی لالچ کے بغیر، کسی مقصد کے بغیر آپ تک ویڈیو پہنچائی ہے، اللہ کے لیے، اللہ کے دکھی انسانیت کے لیے میں نے یہ کام کیا ہے۔ میں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ میں یہ عمل ہر غریب بیمار لاچار تک پہنچاؤں گا۔ اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر یا ربنا کو کیسے پڑھنا ہے دیکھیں، قرآن مجید میں جگہ جگہ انبیاء اور مومنین کی دعائیں ربنا سے شروع ہوتی ہیں۔ حضرت ابراہیم کی دعا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکے کی بنجر وادی میں کھڑے ہو کر دعا کی، یعنی کہ جہاں نہ پانی، نہ کھیتی، نہ بازار، مگر یا ربنا کی ایک دعا نے اس وادی کو دنیا کا سب سے بابرکت شہر بنا دیا۔ آج وہی جگہ ہے مکہ مکرمہ جہاں پوری دنیا کا رزق آتا ہے۔ یہ ہے یا ربنا کی طاقت۔ سوچو میرے دوستو کیا چیز ہے یہ۔ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام مدینہ پہنچے، بھوکے تھے، بے گھر تھے، تنہا تھے، درخت کے سائے میں بیٹھ کر کہا یا ربنا، اے میرے رب، جو خیر بھی تو نازل کرے اس میں اس کا محتاج ہوں۔ یہ لفظ کیا تھا؟ رزق کی درخواست تھی۔ نتیجہ چھت ملی، نکاح ہوا، سکون ملا، عزت ملی، صرف ایک سچی پکار یا ربنا سے۔ نبی کریم اور رزق کی دعا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے یہ دعا پڑھتے، اے اللہ مجھے حلال کے ذریعے کافی کر دے اور اپنے فضل سے دوسروں سے بے نیاز کر دے۔ یہ دولت کی سب سے اعلیٰ دعا ہے، صرف پیسہ نہیں، بے نیازی مانگنا۔ اور حدیث پاک میں فرمایا گیا، جس کو یہ بات خوش کرتی ہو کہ اس کا رزق بڑھایا جائے اور عمر میں برکت ہو، وہ صلہ رحمی کرے۔ رزق صرف کاروبار سے نہیں بڑھتا، اخلاق سے بھی بڑھتا ہے۔ ایک صحابی فاقے میں تھے، گھر میں کچھ نہ تھا، بیوی نے کہا کچھ انتظام کریں، انہوں نے کہا آؤ نماز پڑھتے ہیں۔ نماز کے بعد بس اتنا کہا، یا ربنا تو ہی رزاق ہے۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھٹکھٹایا گیا، مدد آ گئی۔ یہ ایمان تھا، یہ یقین تھا، یہ یا ربنا کی سچائی تھی۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستہ نکال دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہ کرتا ہو۔ سوچے جہاں آپ سوچ بھی نہیں سکتے وہاں سے رزق آ سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کا رب محدود نہیں ہے۔ دیکھیں میرے غریب دوستوں، آپ نے اپنی زندگی میں یا ربنا یا ربنا یا ربنا کرتے ہوئے کئی سالوں تک پڑھا ہوگا، لیکن میں گارنٹی سے کہتا ہوں آپ کے حالات بدلے تو چھوڑیں، آپ کی زندگی میں رائے کے دانے برابر بھی فرق نہیں پڑا ہوگا۔ کیا وجہ ہے؟ کیونکہ آج تک آپ کو وہ تسبیح، وہ راز، وہ سچی چیزیں بتائی نہیں گئی جو فوری اثر کر جاتی ہیں، یعنی کہ پڑھتے ہی غربت اور غریبی کی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ لیکن آج میں آپ کو بنا کسی لالچ کے، دیکھیں مجھے آپ سے کسی قسم کی لالچ نہیں ہے، بس مجھے آج تمام غریب بہنوں بھائیوں کے کلیجے کی دعائیں چاہیے، کیونکہ اگر آج آپ کی دعائیں مجھے لگ گئی نا، یقین کریں میری دنیا آخرت دونوں سنور جائے گی۔ اب آپ نے سب سے پہلے تنہائی میں بیٹھ کر درود شریف ایک بار لازمی پڑھیے گا۔ دیکھو اول آخر درود شریف پڑھنے سے عمل کی طاقت 1000 نہیں کروڑ گنا بڑھ جائے گی۔ اور دیکھیں جس کام میں درود شریف کے بعد بسم اللہ ہو میرے دوستو، وہاں پہ تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ تو آپ نے تنہائی میں بیٹھ کر دیکھیں، دن کی وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، اپنی کسی بھی حاجت کے لیے، مراد کے لیے، ذاتی مکان کے لیے، قرضے کے لیے، بیماری کے لیے، بے اولادی کے لیے، یہ تمام چیزیں آپ نے ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پڑھنی۔ دیکھیں اگر آدھی منٹ دینے سے پوری دنیا کی دولت تمہارے قدموں میں گر جائے، رب راضی ہو جائے، غیبی فرشتے، غیبی موکل حرکت میں آ جائے، لوگ دروازے پر آ کر دے کر جائیں، بڑی سے بڑی بیماری دور، بد نظر ختم، جادو ختم، بندشیں ختم، میرے دوستو ظالم شوہر کا ظلم ختم، بیماریاں ختم، قرضے ختم، محبت میں ناکامی ختم، رشتوں کی بندش ختم، بے اولادی ختم، دنیا کی ہر مشکل پریشانی ختم، کرائے کا گھر ختم، ذاتی مکان کے لیے، غیبی دولت کی بارش کے لیے 7 منٹ کے چیلنج کے ساتھ 7 منٹ میں انشاءاللہ من کی مراد پوری ہوگی۔ اب آپ نے سب سے پہلا وظیفہ یا ربنا کا 7 بار کیسے پڑھنا ہے؟
دیکھیں یا ربنا کے ساتھ آپ نے ایک ایسا جملہ شامل کرنا ہے جو یعنی کہ یا ربنا کی طاقت کو 1000 نہیں کروڑ گنا بڑھا دے گا۔ اس وظیفے کو آپ نے سمجھنا ہوگا، یہ اللہ پاک کا نام ہے میرے دوستوں، اور ایسا نام میرے دوستوں، اور جب آپ لوگ یا ربنا کے ساتھ یا رزاقو کو میرے دوستوں پڑھتے ہیں، پہلے اس کی ترتیب اور طریقے کو سمجھ کے جائیے گا، جلد بازی میں ویڈیو کاٹتے پیٹتے نہ جائیں میرے دوستوں۔ یہ کاٹا پیٹی، یہ بھاگا بھاگی چھوڑ دیں۔ آج پوری زندگی میں صرف ایک بار یہ تمام چیزیں دن بھر میں، شام میں، رات میں، جب بھی تمہیں وقت ملے، دیکھیں کوشش کرنا کہ اگر عمل شروع کرنے سے پہلے اپنی حاجتوں مرادوں کی نیت کر لیں۔ مثال کے طور پر آپ لوگ تنہائی میں بیٹھ گئے عمل کو پڑھنے کے لیے، درود شریف اگر پڑھ لیا، یاد ہے بہت اچھا۔ دیکھیں اگر کوئی بہن بھائی کہتا ہے کہ جناب عالی مجھے درود شریف نہیں آتا، میں کیا کروں؟ دیکھیں اگر آپ کو درود شریف نہیں آتا کوئی بات نہیں، چھوٹے درود شریف بھی ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، اللہ والو کوئی سا بھی درود شریف ایک بار پڑھیں۔ اب آپ نے فوری طور پر عمل کا پہلا وظیفہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں۔ اب آپ نے یا ربنا کو 7 بار کیسے پڑھنا ہے؟ آپ نے یا ربنا کے ساتھ اللہ پاک کا ایک ایسا نام شامل کرنا ہے میرے دوستو جس کا مطلب ہے اے رزق دینے والے، اے دولت دینے والے، اے خزانے دینے والے۔ سوچے جس نام کا مطلب ہی دولت اور بارش برسانا ہو، تو اس کے ساتھ جب یا ربنا کو پڑھیں گے میرے دوستو، پھر اس کے بعد 1-2 اور چیزیں پڑھیں گے، یہ تمام چیزیں پڑھ لیں گے، یقین کریں دیکھیں ایک چیز بھی مس کر دی تو پوری زندگی کا پچھتاوا تمہارا مقدر ہو جائے گا۔ دیکھو یا تو ساری زندگی در در کی ٹھوکریں کھاؤ، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاؤ، یا آج میری بتائی ہوئی ترتیب سے یہ تمام چیزیں اکٹھی پڑھ لو، ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پڑھ لو۔ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں اس عمل کو پڑھنے کے بعد میرے دوستو پوری زندگی خدا کی قسم کسی کے در پہ تمہیں جانے کی ضرورت نہ پڑے گی۔ اب آپ نے پہلے نمبر والا معجزاتی وظیفہ یا ربنا یا رزاقو، یا ربنا یا رزاقو، یا ربنا یا رزاقو، اللہ والو کتنی بار پڑھنا ہے؟ صرف اور صرف آپ نے یہ طاقتور وظیفہ 7 بار پڑھ کر اب آپ نے جلدی سے دوسرا پھر تیسرا یہ 2-3 چیزیں پڑھنی ہیں، گھنٹوں منٹوں نہیں بیٹھنا، پوری زندگی میں ایک بار پڑھ لیں۔ پوری زندگی مصلی پر بیٹھ کر دعائیں دو گے، اللہ کی قسم یہ وظیفہ سچا ہے۔ آج اس ہر غریب بہن بھائی کی کلیجے کی دعائیں مجھے لگیں گی۔ دیکھیں اس ویڈیو کو بس شیئر کر دیں اپنے غریب بہنوں بھائیوں کے ساتھ، بیماروں کے ساتھ، بے اولادوں کے ساتھ، جو بھی غریب دکھے، جو بیمار دکھے، لاچار دکھے، اللہ کا واسطہ ہر غریب بیمار لاچار کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کر دیں۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ اپنی غربت غریبی لاچاری کو دور کرنے والا اس عمل کا دوسرا وظیفہ دیکھیں، اس عمل میں دوسرے نمبر پہ پہلا کلمہ پڑھنا ہے، اور پھر تیسرا وظیفہ پڑھنا ہے، اور پھر آخر میں وہ خفیہ جملہ پڑھنا ہے جو آج سے پہلے آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا، جو اس عمل کی میرے دوستوں سب سے بڑی طاقت ہے۔ اسی لیے یہ عمل اثر کرتا ہے۔ دیکھیں یہ عمل دوسرے وظیفوں کی طرح نہیں ہے، یہ دنیا کے تمام وظیفوں سے الگ ہے، یہ فوری اثر کرتا ہے۔ آپ نے ایک ایک چیز، ایک ایک جملے کو سمجھنا۔ دیکھیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ کوئی عام جملہ نہیں ہے، یہ اعلان ہے کہ طاقت بھی اس کی ہے، خزانے بھی اس کے ہیں، رزق بھی اسی کا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ تو گویا وہ کہہ رہا ہوتا ہے اے دنیا میں تجھے خدا نہیں مانتا، میرا خدا صرف اللہ ہے۔ اور جب دل سے یہ یقین آ جائے تو پھر خوف ختم، فکر ختم، رزق کی گھبراہٹ ختم۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہستی ہیں جن کے ذریعے ہمیں یہ کلمہ ملا۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَىٰ رَحْمَةٌ لِّلْعَالَمِينَ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت بن کر آئے ہیں اور ہمیں وہ دولت دے گئے جو دنیا کے خزانے بھی نہیں دے سکتے۔ دوستو کلمہ توحید یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان نہ ہوگا وہ جہنم سے یعنی کہ جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا وہ جہنم سے نکال دیا جائے گا۔ اور ایک اور حدیث میں فرمایا قیامت کے دن ایک بندے کے گناہوں کے 99 رجسٹر ہوں گے، مگر جب لا الہ الا اللہ کا ایک کارڈ ترازو میں رکھا جائے گا تو وہ سب بھاری ہو جائے گا۔ سوچے کتنی بڑی دولت ہے یہ کلمہ جو گناہوں کے پہاڑ سے بھی بھاری ہے۔ حضرت بلال حبشی کو گرم ریت پر لٹایا گیا، سینے پر پتھر رکھا گیا، مگر زبان پر کیا تھا؟ یعنی کہ احد احد۔ کیوں؟ کیونکہ دل میں لا الہ الا اللہ کا اثر یعنی کہ جا چکا تھا۔
اتر چکا تھا۔ حضرت عمر فاروق جیسے طاقتور انسان کا دل بھی اسی کلمے نے بدل دیا۔ جو کل دشمن تھے آج اسلام کے محافظ بن گئے۔ یہ کلمہ انسان کو بدل دیتا ہے، یہ تقدیر بدل دیتا ہے، یہ دل بدل دیتا ہے۔ قیامت کے دن ایک بندہ گھبرایا اور کھڑا ہو گیا، یعنی کہ فرشتے کہیں گے تیرے اعمال کم ہے۔ وہ کانپتی آواز میں کہے گا میرے پاس کچھ نہیں سوائے اللہ کے، یعنی کہ سوائے اس کے، اور وہ کہے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور ترازو جھک جائے گا۔ دوستو کیا ہی خوش قسمت ہوگا وہ لمحہ جب یہی کلمہ ہماری نجات بن جائے گا۔ اگر آج آپ کے پاس پیسہ کم ہے، کاروبار کمزور ہے، حالات سخت ہیں، تو یاد رکھیں آپ کے پاس دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے، اور وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جس نے یہ کلمہ پا لیا وہ کبھی خالی نہیں رہا، جس کے دل میں یہ بس گیا وہ کبھی تنہا نہیں رہا، جس کی زبان پر یہ جاری ہو گیا اس کی تقدیر سنور گئی۔ میرے دوستو آپ نے کسی بھی وقت تنہائی میں آنکھوں میں آنسو لیے آہستہ سے، آپ نے میرے دوستو اس عمل کا دوسرا وظیفہ دیکھیں، یہ تمام چیزیں آپ نے ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پڑھنی ہے۔ اگر ان تمام چیزوں میں سے ایک وظیفہ، تعداد، ترتیب، طریقہ آپ نے مس کر دیا تو پھر عمل کا 1% بھی فائدہ نہ ہوگا۔ یا آپ کی زندگی آپ کی غربت اور غریبی کو دور کرنے والا میرے دوستو، غربت اور غریبی کا آخری حل ہے، مشکلوں پریشانیوں کو دور کرنے والا اب آخری حل ہے۔ اب آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے میرے دوستو، میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں 7 منٹ کا، پورے محلے میں شور مچ جائے گا کہ اچانک اس کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا۔ لوگ کہیں گے ارے کنگلے کہاں سے آئے تیرے پاس بنگلے، تو کل تک مانگ رہا تھا۔ اب آپ نے میرے دوستو یا غنیوں کو پڑھنا ہے۔ دیکھیں یا غنیوں کو آپ نے، میں نے، ہم نے ہزاروں لاکھوں بار پڑھا۔ کوئی کہتا ہے بیٹا ایسے پڑھ، کوئی کہتا ہے بیٹا ویسے پڑھ، یہ کر لے وہ کر لے تیرے کام بن جائیں گے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ لوگوں کی باتوں میں آ کر آپ، میں، ہم سب وظیفے پڑھتے ہیں، لیکن وہی کنگالی، وہی غریبی، وہی فقیری، وہی محتاجی، وہی بیماری۔ میرے دوستو کیوں نہ آج یا غنیوں کا ایسا عمل دے دوں کہ جو لوگ اس وقت پیسوں کی 1000 کی نوٹ کے لیے تڑپ رہے ہیں، خدا کی قسم میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں صرف 3 بار میری بتائی ہوئی ترتیب سے یا غنیوں کو پڑھو، اور پھر آخر میں وہ جملہ بتاؤں گا جو پوری زندگی کی دولت تمہیں 1 منٹ میں تمہارے قدموں میں لے آئے گا۔ یعنی کہ میرے دوستو یہ وہ جملہ ہے جو تم نے آج سے پہلے شاید اس ترتیب سے نہ پڑھا ہو۔ پہلے دیکھیں 2 وظیفے آپ نے پہلے پڑھنے ہیں۔ پہلے آپ نے یا ربنا یا رزاقو کو پڑھا بتائی ہوئی ترتیب تعداد میں، پھر پہلے کلمے کو بتائی ہوئی تعداد ترتیب میں پڑھ کر اب آپ نے تیسرے نمبر پر دنیا کا سب سے قیمتی وظیفہ عمل میں شامل کرنا۔ اور یاد رکھیے گا اس سے بہتر وظیفہ دولت کے لیے، پیسوں کے لیے دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ وظیفے کون سے ہیں؟ یہ 2 وظیفے آپ نے تیسرے نمبر پہ پڑھنے ہیں میرے دوستوں۔ کس طرح پڑھنے ہیں؟ یا غنیوں یا مغنی، یا غنیوں یا مغنی، یا غنیوں یا مغنی۔ اللہ والو صرف 3 بار پڑھنا ہے، اور 3 بار پڑھتے ہی پھر جو تماشا ہوگا، پھر جو معجزہ ہوگا، ساری دنیا دیکھے گی۔ اوش تمہاری غربت اور غریبی کا انشاءاللہ آخری دن ہوگا۔ آج کے بعد یہ غریبی کا دبا، یہ تنگ دستی کا دبا، یہ بیماری کا دبا تمہاری زندگی میں نہ رہے گا۔ اب آپ نے 3 بار یا غنیوں یا مغنی، یا غنیوں یا مغنی، یا غنیوں یا مغنی کو پڑھنے کے بعد عمل کے آخر میں وہ اللہ پاک کا نام پڑھنا ہے جس کا مطلب ہے اے غربت اور غریبی کو دور کرنے والے، اے غیبی اسباب پیدا کرنے والے۔ دیکھیں جس کا مطلب یہ ہو کہ اے غیبی دولت کو برسانے والے، اے غیب سے اسباب پیدا کرنے والے، تو سوچے وہ وظیفہ، اس کی طاقت اور اس کی میرے دوستوں اس کے پاور کیا ہوں گے۔ دیکھیں یہ عمل کیا ہے۔ آپ مثال کے طور پر کوئی ڈوز لیتے ہیں، کوئی دوائی لیتے ہیں، کوئی 250 mg کی گولی لیتے ہیں، کوئی 500 mg کی، لیکن یہ وہ عمل ہے، یہ کروڑوں mg کا پاور ہے اس عمل میں۔ اس عمل کو پڑھنے کے بعد آپ زندگی بھر یہ شکوہ نہیں کریں گے کہ ہمیں فائدہ نہ ہوا۔ آپ اس عمل کو پڑھنے کے بعد مصلی پر بیٹھ کر مجھے دعائیں دیں گے کہ واقعی میں آپ نے ہمیں کوئی سچی چیز بتائی ہے۔ اب آپ نے میرے غریب دوستو پوری دنیا کے سب سے طاقتور عمل کو اس عمل میں شامل کرنا ہے۔ یہ وظیفہ جانتے ہیں کون سا ہے میرے دوستو؟ یہ وظیفہ دنیا کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ یہ وظیفہ اللہ پاک کا نام ہے یا مسبب الاسباب، یعنی کہ اے اسباب کے پیدا کرنے والے، اے غربت اور غریبی کو، بیماری کو، پریشانی کو
کو دور کرنے والے. دیکھیں آج تینوں چیزیں پڑھنے کے بعد بالکل آخر میں آپ نے یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے. کیسے پڑھیں گے؟ دیکھیں تنہائی میں بیٹھ کر آپ نے جیسے ہی میرے دوستوں یا ربنا یا رزاقو کو پڑھ لیا, پہلا کلمہ پڑھ لیا, پھر وہیں بیٹھے بیٹھے آپ نے تیسرے نمبر پر یا غنیو یا مغنی کو پڑھ لیا, تو بالکل آخر میں آپ نے یا مسبب الاسباب 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 کو پورے 21 بار پڑھ کر درود شریف کے بعد مانگنا ہے. چیلنج کے ساتھ 7 منٹ میں انشاءاللہ